دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نعمت اللہ شاہ ولی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کون تھے؟ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تعلیم کہاں سے اور کتنی حاصل کی؟ بچپن کہاں گزرا؟ امیر تیمور کو یہ ناپسند کیوں کرتے تھے؟ آپ نے فارسی شعر کب لکھے اور کس کو تحفے میں دیے؟ آخر میں ہم آپ کو ان کی چند پیشن گوئیوں کا بھی بتائیں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کے تفصیلی حالات زندگی ایران اور افغانستان کی قدیم لائبریریوں میں موجود ہیں۔ آپ کا پورا اسم گرامی سید نور الدین نعمت اللہ ہے۔ آپ پانچویں امام سیدنا حضرت باقر اور اس واسطے سے حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد ہیں۔ آپ کرمان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دیوان میں آپ کی تاریخ پیدائش 731 ہجری درج ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور حصول علم کے لیے عراق تشریف لے گئے۔ وہیں آپ کا بچپن اور جوانی گزری۔ 20 سال کی عمر میں آپ مکہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبداللہ عیفائی کے ہاتھ پر روحانی بیعت کی اور 7 برس تک وہیں ان کی خدمت میں قیام کیا۔ مکہ شریف سے آپ واپس عراق تشریف لائے تو یہ امیر تیمور کا زمانہ تھا۔ آپ امیر تیمور کی حکومت کو برملا ظالمانہ کہتے تھے۔ اس وجہ سے امیر تیمور آپ کو پسند نہ کرتا تھا، لیکن آپ کے روحانی مرتبے کی وجہ سے آپ کو ایذا دینے سے بھی گریزا تھا۔ اس دوران آپ نقل مکانی کر سمرقند، ہرات اور یزد میں بھی سکونت پذیر رہے۔ امیر تیمور کو اپنے پوتے شاہ رخ مرزا سے بے پناہ محبت تھی۔ امیر تیمور نے نوجوانی میں ہی شاہ رخ مرزا کو ہرات اور غزنی کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہاں شاہ رخ مرزا نے اسلامی اور مذہبی تعلیم کے لیے آپ کی شاگردی اختیار کی اور بعد ازاں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ شاہ رخ مرزا آپ کا انتہائی سعادت مند اور تابعدار مرید تھا، اس لیے آپ کو شاہ رخ مرزا سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے علم کشف اور فارسی شعروں پر مشتمل شاہ رخ مرزا کی اولاد اور مغلیہ خاندان کے آنے والے دور اور حکمرانوں کے بارے میں اپنے مخصوص اسلوب میں پیشن گوئیاں کی اور تحفتاً شاہ رخ مرزا کو عطا کی، جو کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بالکل صحیح ثابت ہوئیں۔ ان مشہور قصیدہ ہا کا ہر شعر پیدا شد اور می بینم کے ردیف پر ختم ہوتا ہے۔ می بینم کے ردیف میں کہے ہوئے 56 اشعار آپ کے موجودہ دیوان صفحہ 527 سے 529 پر قصیدہ ہا بعنوان قصہ ای بس غریب کے اندر موجود ہیں۔ ان اشعار میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک کے حالات بیان کیے ہیں۔ آپ کا دیوان 850 صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ حیدرآباد دکن میں احمد شاہ بہمنی اور اس کا خاندان آپ کا انتہائی موقت تھا۔ خاص طور پر احمد شاہ بہمنی اپنے تخت شاہی کو آپ کی دعاؤں کا ثمر تصور کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے بے حد اصرار پر نعمت اللہ شاہ ولی اپنے خاندان، اولاد اور مریدین کے ہمراہ ہندوستان تشریف لے گئے، جہاں احمد شاہ بہمنی نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو انعامات اور جاگیریں عطا کی۔ ہندوستان میں چند سال قیام کے بعد آپ ایک روحانی حکم کے تحت اپنے خاندان کے کچھ افراد کو ہندوستان میں چھوڑ کر کرمان تشریف لے گئے۔ واپسی سے پہلے آپ نے شاہ رخ مرزا کو عطا کی ہوئی پیشن گوئیوں کی طرز پر احمد شاہ بہمنی کو بھی ایک نئی ردیف میں غزل ہا ہند گوئم کے اشعار عطا کیے، جن میں آنے والے زمانے کے دوران ہندوستان میں پیش آنے والے واقعات کی پیشن گوئیاں کی گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پیشن گوئیاں 790 ہجری کی دہائی میں کہی گئی تھیں۔ بعد ازاں یہ اشعار ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ آج بھی اولیاء کرام کے درباروں اور دین اسلام کے متوالوں کے پاس یہ اشعار صدیوں سے محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ اس مسودے میں مندرج اشعار فارسی زبان میں سینکڑوں سالوں سے اپنے اصلی الفاظ میں نقل کیے جاتے رہے، جبکہ مترجم وقت کے ساتھ اپنی سمجھ کے مطابق اس کا ترجمہ عوام الناس تک پہنچاتے رہے۔ اس کے علاوہ کئی اصحاب ان شعروں کو اپنی سمجھ کے مطابق آگے پیچھے بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ عالی مرتبت درویش، مستجاب الدعوات ولی اللہ اور بلند پایہ شاعر تھے۔ آپ نے کئی کتابیں فارسی زبان میں لکھیں، جن میں فتنہ آخر الزماں، ظہور امام مہدی اور مختلف پیشن گوئیاں شامل ہیں۔ آپ شاہ ولایت تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ شاہ کا الفاظ استعمال ہوتا ہے۔ بادشاہان وقت آپ کے دروازے پر دعا و وجدان حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہتے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں دکنی خاندان بخمنی سلاطین نے ان کے سلسلے کے متعدد اولیاء اور درویشوں کو اپنے دربار میں جگہ دی۔ ان کی اولاد کو ایران کے صفوی بادشاہوں نے رشتہ ازدواج میں منسلک کیا۔
آپ نے کرمان قریب ایک پرفضا مقام ماہان میں اپنا مدرسہ قائم کیا اور اپنی عمر کے آخری 25 سال اس خوبصورت مقام پر گزارے۔ آپ کا آستانہ مبارک آپ کے مدرسے کے قریب واقع ہے، یہیں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کے دیوان میں آپ کی تاریخ وفات 832 ہجری موسم بہار ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں اردو ترجمہ۔ نمبر 1، ایک ڈرانے والا قہر وارد ہوگا اور مسلمانوں کو ان کے جرموں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قاتلانہ حملہ صادر ہوگا۔ نمبر 2، اور جب اس زمانے کا آخری دور آئے گا تو اس زمانے میں شہباز جیسی عرش باری تعالیٰ تک دیکھنے والی تیز نگاہ کے حامل مسلمانوں کے ہاتھوں سے عروج ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 3، اس وقت تم دنیا پر غیر مسلموں کی حکمرانی دیکھو گے اور وہ مسلمان کو مکر و فریب سے ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ نمبر 4، مومنوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور انصاف کا ساتھ دینے والے مسلمان جنگ میں تنہا ہوں گے۔ کافر انہیں کثرت سے ایسے فریب دیں گے جیسے کسی کو شکار سکھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، ہر جگہ مومنوں کو برائی پر اکسائیں گے اور حد سے گزر جائیں گے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ نمبر 6، مسلمان ایک ہتھیار بند ہندوؤں جیسی قوم کے ہاتھوں تہہ تیغ ہوں گے اور گرتے پڑتے بدحواسی کی حالت میں مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نمبر 4، دنیا کی نظروں میں حقیر ٹھہرائے ہوئے بنو سلیمان یعنی قوم افغان اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے باعزت قوموں کی طرح مقابلہ کریں گے اور بے پرواہ ہو کر 100 گنا زیادہ بہادری سے لڑیں گے۔ نمبر 8، مسلمانوں کی جائیداد اور جان کافروں کے نزدیک بالکل بے وقت ہو جائے گی اور وہ بے دھڑک مسلمانوں کے خون کے دریا بے حد و حساب بہائیں گے۔ نمبر 9، غم و اندوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک دوست کو طاقت عطا فرمائے گا اور اللہ کی خاص مدد کے ساتھ جہاد کے لیے تلوار میان سے نکال لے گا۔ نمبر 10، اچانک مومنوں کے خلاف واضح جھوٹ پر مبنی شور آشکار ہوگا اور مسلمان ان کافروں کے خلاف اعلان جہاد کر کے دلیری اور شجاعت سے جنگ کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔